میاں صاحب جو ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ گلی ڈنڈا کھیلنے کے قابل بھی نہیں رہے گا. نہ یہ اس نے وزیر اعظم بننا ہے، نہ پاکستانیوں نے اس کو بنانا ہے. پریکٹسنگ لائر بھی ہیں، اگر کبھی نون لیگ کی جانب سے میاں صاحب خود کہتے ہیں کہ آپ ان کا کوئی کیس لڑیں، آپ اس کے لیے ایگری کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ اب جو میں جس شکل میں شریفوں کو دیکھ رہا ہوں، جس طریقے سے یہ ظلم اور عصبیت اور پاکستانی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، خود میرا گھر ان لوگوں نے گرایا ہے، تو لہٰذا میرا خیال نہیں ہے کہ میرے دل میں جو ہیں ان کے لیے کبھی بھی اس طرح کوئی سوچ آ سکتی ہیں کہ میں ان کو ریپریزنٹ کروں. پاکستانی عوام کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے یہ گزشتہ ملاقات میں پیغام دیا تھا کہ عوام پاکستان یہ دیکھ لیں کہ ان کا ملک جو ہے کس جانب جو ہے ہانکا جا رہا ہے. ایک ایسے شخص کے لیے پورا نظام جو ہے داؤ پہ لگایا گیا ہے جو کہ ماضی میں متعدد دفعہ کنوکٹ ہوا. تو کسی کنوکٹ کے لیے، کسی مجرم کے لیے اس طرح کی ریلیف جو ہیں وہ ہماری جوڈیشل ہسٹری میں جو ہیں وہ اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. عدالتوں میں ہمارے مقدمات زیر سماعت ہیں اور ہمارے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہیں، جو یارڈ سٹک ہمارے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یا جو قانون کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، وہ اس سے قطعاً مختلف ہیں جو ٹریٹمنٹ نواز شریف کو دی گئی. جب یہ 4 سال کے بعد واپس آ رہا ہے تو ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ضمانت کے بانڈ کو جو ہے فورفیٹ کروایا، اس کو جمپ اوور کیا، آپ نے ضمانت کے شرائط وائلیٹ کیے، آپ نے قصداً آپ یہاں دبئی بھی آتے رہے، سعودی عرب بھی آتے رہے، دنیا بھر میں گھومتے رہے، لیکن پاکستان آنے کا آپ نے نہیں سوچا. اس معزز عدالت ہائی کورٹ اسلام آباد کی احکامات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کی اور یوں اپنے اندازے سے، اپنے طریقے سے آپ نے خود ہی ٹائم چن لیا. اور ٹائم چننے کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان آؤں بھی تو میں کنوکٹ یعنی مجرم ہونے کے باوجود بھی میرا شاندار استقبال ہو، اور اس شاندار استقبال کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے وقت پہ پاکستان میں آ کے عدالت میں پیش ہوں. اور یوں جو اس کی درخواست آئی تو کسی کنوکٹ کے لیے، کسی مجرم کے لیے اس طرح کی ریلیف جو ہیں وہ ہماری جوڈیشل ہسٹری میں جو ہیں وہ اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. اور جس پہ ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جیل میں 2-3 دفعہ کہا تھا کہ یہ ان کی آمد اور ان کو جو ٹریٹمنٹ عدالتوں سے ملے گی اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو گہری نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ انہی عدالتوں میں ہمارے مقدمات زیر سماعت ہیں اور ہمارے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہیں، جو یارڈ سٹک ہمارے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یا جو قانون کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، وہ اس سے قطعاً مختلف ہیں جو ٹریٹمنٹ نواز شریف کو دی گئی. میاں نواز شریف صاحب کے لیے سول ایویشن اتھارٹی نے لیٹر جاری کیے ہیں کہ جی ان پہ 2 جہاز پول گرائیں گے، اور تمام سرکاری آفیشلز جو ہیں وہ اس کوشش میں سرگرداں ہیں کہ نواز شریف کی آمد اور مینار پاکستان پہ PMLN کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے کس طریقے سے جو ہیں گاڑیاں ارینج کر کے لوگوں کو پنڈال تک پہنچایا جائے. تو لہذا ان کی جب لندن سے روانگی ہوتی ہیں تو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے ہائی کمشنر جو ہیں وہ ان کے ہم رکاب ہیں. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی مجرم اشتہاری کو اس طرح لندن سے روانگی کے وقت کوئی آفیشل پروٹوکول نہیں ملا ہے. اب آنے سے قبل ہی مین سٹریم میڈیا پہ ان کے پرائم منسٹر کے اشتہار چل رہے ہیں، اور یہ بھی کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کے لیے اس کی خلاف ورزی ہے.
لگتا یہ ہے اور باور کرایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان کے سفید و سیاہ کے مالک بن چکے ہیں، اور یہ تمام کوششیں، تمام امپریشنز ہونے والے الیکشن کو فیئر اور ٹرانسپیرنٹ بننے نہیں دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ان تمام چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے، اور پاکستانی عوام کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے یہ گزشتہ ملاقات میں پیغام دیا تھا کہ عوام پاکستان یہ دیکھ لیں کہ ان کا ملک جو ہے کس جانب جو ہے ہانکا جا رہا ہے۔ ایک ایسے شخص کے لیے پورا نظام جو ہے داؤ پہ لگایا گیا ہے، جو کہ ماضی میں متعدد دفعہ کنوکٹ ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی گرفتاری سے قبل متعدد دفعہ ویڈیو پیغامات میں کہا تھا کہ یہ شرائط طے پائی گئی ہیں کہ جب میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے تو مجھے جیل میں قید کیا جا چکا ہوگا، جب وہ آئیں گے تو ان کے کیسز کے لیے راہ ہموار ہو چکی ہوگی۔ رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو گارنٹیز دی گئی ہیں۔ تو لہذا عدلیہ سے، خصوصاً سپیریئر عدلیہ سے میں دست بستہ التماس کرتا ہوں کہ نظامی انصاف میں وکلاء بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اگر عدالتوں کے امپارشیلٹی پہ کوئی سوال اٹھتا ہے یا لوگوں کا فیتھ جو ہیں یا ان کا عقیدہ نظام انصاف پہ کمزور ہوتا ہے تو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی وکلاء بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس نظر سے نہ دیکھا جائے کہ گویا اتنی بڑی عدالت جو ہیں وہ کسی شخص کو قانون سے ماوراء کوئی ٹریٹمنٹ دے رہی ہے۔ میاں صاحب جو ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ گلی ڈنڈا کھیلنے کے قابل بھی نہیں رہے گا، نہ یہ اس نے وزیر اعظم بننا ہے، نہ پاکستانیوں نے اس کو بنانا ہے۔ مروت صاحب، آپ اگلا الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں کے پی سے؟ خان صاحب نے حکم دیا تو میں کنٹیسٹ کروں گا، ورنہ میری ذاتی کوئی ترجیح نہیں ہے۔ مروت صاحب، آپ پریکٹسنگ لائر بھی ہیں، اگر کبھی نون لیگ کی جانب سے، یا میاں صاحب خود کہتے ہیں کہ آپ ان کا کوئی کیس لڑیں، اور آپ اس کے لیے ایگری کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ اب جو میں جس شکل میں شریفوں کو دیکھ رہا ہوں، جس طریقے سے یہ ظلم اور عصبیت اور پاکستانی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، خود میرا گھر ان لوگوں نے گرایا ہے، تو لہٰذا میرا خیال نہیں ہے کہ میرے دل میں جو ہیں ان کے لیے کبھی بھی اس طرح کوئی سوچ آ سکتی ہیں کہ میں ان کو ریپرزینٹ کروں۔ اچھا، آخری سوال بتائیے گا کہ عمران خان کے حوالے سے آپ کے جو سپورٹرز ہیں، کارکنان ہیں، وہ جاننا چاہ رہے ہیں کس حالت میں کرنٹلی وہ کیا سچویشن ہے ان کی، اور کیا آپ کو لگ رہا ہے لیگلی، قانونی طور پر نواز شریف کی واپسی کے بعد ان کے بھی جو لیول پلینگ فیلڈ ہے برابر ہو سکے گی، یا ابھی بھی عمران خان کے لیے مشکلات یا ریسٹرکشنز دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کے لیے مشکلات ہیں ضرور، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حکام کا ان کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ سائفر کیس میں اگر ضمانت ہوتی بھی ہے تو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیں گے۔ میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام کو غلط امید نہیں دے سکتا ہوں۔ میں تمام کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ کوئی ہمارے ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، نہ خان کو کوئی ڈیل کی آفر ہوئی ہیں۔ سب کچھ آج اگر شیخ رشید کو پریس کانفرنس کے لیے لایا جا رہا ہے تو ظلم و ستم تو جاری ہے۔ خان صاحب کی جہاں تک فزیکل کنڈیشن ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے مضبوط اعصاب سے نوازا ہے کہ وہ ہم جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہمیشہ حوصلہ دیتا ہے، حوصلے کی تلقین کرتا ہے۔ خود کبھی اس شخص نے یہ فریاد نہیں کی کہ یا بیرک میں کیا صورتحال ہیں، یا میرے ساتھ جو ہیں کیا ان کا رویہ ہیں، اور ہم غلط طور پہ ایگزیجریٹ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان جو ہیں پاکستان کی واحد وہ قداور شخصیت ہیں جو اس تمام ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے، وہی ہمارا لیڈر ہیں، اور ہماری
قیادت کا جو معیار ہم نے سوچا تھا اس پہ ماشاءاللہ وہ پورا اترتا ہے. پاکستانیوں عمران خان جو ہیں وہ آپ کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جو شخص 3 ادوار میں پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکا, اس کے پاس کوئی جادو کی چڑی نہیں ہے کہ 16 مہینے بعد یہ 4 دفعہ انہوں نے حکومت کی, اب یہ کہے گا مجھے دوبارہ حکومت دو. کیوں دو آپ؟ جی آخری سوال لے لیں, آخری سوال کہ 24 تاریخ کو کیا ان کو پیش کیا جائے گا الیکشن کمیشن میں؟ جلوہ ہوں گے آپ خان عمران, دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیش ہو. اگر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی تو چونکہ وارنٹ ان کی پروڈکشن کا جاری ہو چکا ہے تو امید ہے کہ وہ 24 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں یہ پیش بھی ہو. ہو سکتا ہے کہ 24 تاریخ کو ایک دن کے لیے ڈیالہ جیل کو الیکشن کمیشن کا دفتر ڈکلیئر کر دیا جائے. آج کل کوئی چیز بعید نہیں ہے ان سے. تھینک یو سو مچ. آپ نواز شریف کا کیس لے کے کسی پہ نہ ہار جائیں.